اللہ نے ہمیں حضور کا صدقہ دیا تو گویا حضور نے ہی ہمیں عطا کیا. سبحان اللہ. حضور نے ہی ہمیں یہ سارا کچھ عطا کیا. نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، اور نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے اس عقیدے سے بیٹھے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ بیٹھنا اپنی نگاہ لطف و کرم سے ملا حد فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اور ساتھ ساتھ میں سن بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اس پر ایک حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیک صالح مرد اور اس کی کم وقت بیوی دنیا کے نشیب و فراز میں جب آپس میں لڑتے ہیں نا، جگڑتے ہیں، نیک صالح مرد اور اس کی بیوی جب دنیا کے نشیب و فراز میں دنیا میں آپس میں لڑتے ہیں اور جگڑتے ہیں تو چونکہ وہ نیک شخص ہے، اس کی زوجیت میں اللہ عز و جل نے جنت میں ایک حور بھی اس کی زوجیت کے لیے مقرر فرما دی. سبحان اللہ. نیک لوگوں کو وہاں حوریں ملیں گی نا، تو وہ حور جو اس نیک صالح مرد کے لیے جنت میں اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، وہ جنت میں رہتے ہوئے زمین میں اپنے نیک اور صالح شوہر کو دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذی امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذی قاتلك الله فإنما هو عندك دخیل اوشک ان یفارقک الینا. کہ نیک صالح مرد کی بیوی دنیا میں جب اس کے ساتھ لڑتی ہے، جگڑتی ہے، تو اس نیک آدمی کی زوجہ بحور عین جنت میں اسے دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اس کی اس بد کلام بیوی سے کہتی ہے، لا تؤذی قاتلک اللہ، اسے تکلیف نہ دے، تجھے اللہ مارے. کون کہتا ہے؟ حور. کون کہتا ہے؟ حور. کسے کہتی ہے؟ اس اللہ کے بندے، اس ولی جنتی کو جو دنیا میں جسے اپنی بیوی ستاتی ہے نا دنیا میں، تو وہ حور جنت میں جو اس کی ملکیت میں ہے، وہ جنت میں رہتے ہوئے یہاں اپنے صالح الشوہر کو دیکھ رہی ہے اور بیوی کو دیکھتی ہے. جب بیوی اسے ستاتی ہے نا تو وہ حور جنت میں رہتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی، وہاں پہ رہتے ہوئے کہتی ہے، لا تؤذی قاتلک اللہ فإنما هو عندك دخیل
اوشک ان یفارقک الینا، اسے تکلیف نہ دے تجھے اللہ مارے، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، الکریم یہ تجھ سے جدا ہو کے میرے پاس آ جائے گا۔ اسے تکلیف نہ دے تجھے اللہ مارے، تجھے اللہ مارے۔ وہ حور جنت میں ہے اور اس کا شوئر کہاں پہ ہے؟ دنیا میں۔ سبق ہے نا، یاد کرنے آپ بھی، جنت میں حور ہے، حور کہاں پہ؟ جنت میں۔ شوئر کہاں پہ؟ دنیا میں۔ تکلیف کون دیتا ہے اسے؟ اس کی دنیا والی بیوی، اور وہ وہاں رہتے ہوئے نا جانتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ علماء سمجھے ہوں گے، باقی آپ نہیں سمجھے۔ جواب نہیں کر رہا نا کہ حور کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ اور جنت کہاں پہ ہے؟ یہ بات ہے۔ حور کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ مرد کہاں پہ ہے؟ دنیا میں۔ تو جنت کہاں پہ ہے؟ عرش پہ نہیں ہے میرے لالا، عندہا سدرۃ المنتہا، جنات المأویٰ عندہا سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان سے اوپر ہے۔ تو گویا جنت کہاں پہ ہے؟ ساتویں آسمان کے، ساتویں آسمان کے، یہ سدرۃ المنتہا کے ساتھ، سدرۃ المنتہا کے۔ جنت کہاں پہ ہے؟ سدرۃ المنتہا کے ساتھ۔ سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ جنت ساتویں آسمان کے اوپر۔ اور اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کی مسافت 500 سال کا راستہ۔ یہی ہے نا، پہلے آسمان سے، پہلی زمین سے لے کے آسمان تک درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا۔ آسمان اول سے آسمان دوئم تک فاصلہ 500 سال کا۔ آسمان دوئم سے آسمان سوئم تک فاصلہ 500 سال کا۔ آسمان سوئم سے آسمان چہارم تک فاصلہ 500 سال کا۔ آسمان چہارم سے آسمان پنجم تک فاصلہ 500 سال کا۔ آسمان پنجم سے آسمان ششم تک فاصلہ 500 سال کا۔ آسمان ششم سے آسمان ہفتم تک فاصلہ 500 سال۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے؟ آئیے سبحان اللہ بھی بھئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا بات ہے؟ یہ خلا 500 سال، آگے دوسرے آسمان تک 500 سال، تیسرے تک 500 سال، چوتھے تک 5واں، چھٹا، 7واں، اور 7ویں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اس کے ساتھ جنت۔ یہاں قریب نہیں ہے، پردی جنت نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب ہمیں یہ کہتے تھے کہ تردی پنڈی جو دے ہیں، اس کے ساتھ ہم ٹھنڈا کریں گے جنگا پترہ ہے تردی پنڈی، دیہڑی کا سفر ہے تردی پنڈی۔ تو 500 سال، 500 سال، 500 سال، 500 سال، 500 سال، 500 سال، اس کے اوپر 7واں آسمان، اور پھر اوپر کیا ہے بولو؟ جنت۔ کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ جنت میں کون رہتا ہے؟ جنت میں کون ہے؟ جنت میں کون ہے؟ وہ ملکیت اس مومن کی ہے جو دنیا میں رہتا ہے۔ دنیا کے نشے و فرحت میں جب بیوی اسے ستاتی ہے تو جنت میں رہنے والی اس کی ملکیت میں جو حور ہے، وہ حور اپنے اس شوہر سے کہتی، وہ اپنی اس شوہر کی بیوی سے کہتی ہے، لا تؤذی قاتلک اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسے تکلیف نہ دے تجھے اللہ مارے، فإنما هو عندك دخیل اوشک ان یفارقک الینا، یہ تو تجھ سے جدا ہو کہ ان قریب میرے پاس آ جائے گا، تو اسے تکلیف نہ دے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے اوپر جنت میں رہنے والی ایک حور دنیا میں اپنے اس شوہر
نہیں ہے پھر کہنا پڑے گا نا جب وہ حور اے میرے نبی کا صدقہ میرے نبی کے غلاموں کی ملکیت میرے نبی کے ادنا غلاموں کی ملکیت وہ حور ہے جب وہ حور اتنی دور سے اپنے شوہر کو دیکھتی سنتی جانتی ہے پھر میرا اور تمہارا نبی جس کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے امتی کو کیوں نہیں دیکھتا سبحان اللہ دلیل ہے نا دلیل ہے نہیں ہے اب کوئی کہے نا مدینہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت یہ تو شرک ہے نا یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور وہاں سے چلتے ہیں اور وہاں سے نور چلتے ہیں نا یہ عقیدہ ایسی بات نہیں ہے میاں جب یہ عقیدہ شرک کے حضور وہاں سے سنتے ہیں مان لیتا ہوں میں شرک ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں اور حضور کے بارے میں جب تم عقیدہ رکھو گے کہ وہ سنتی ہے تو پھر یہاں شرک بھاگ جائے شرک ہوگا نا پھر بھی لہذا کوئی شرک مرک کوئی ایسا شرک مرک نہیں ہے جسے اللہ طاقت عطا کر دے یہ اللہ کی عطا ہے یہ اللہ کی اور اس میں ہم تفریق کسی طرح کرتے ہیں نا کہ جو دور سے سنتا ہے وہ عطا کس کی ہے اللہ کی جو دور سے دیکھتا ہے وہ عطا کس کی ہے اللہ کی وہ عطا کس کی ہے اللہ بھی دیکھتا ہے اللہ بھی سنتا ہے لیکن جسے وہ دیکھنے سننے والا بنا دے وہ بھی دیکھتا ہے اور وہ سنتا بھی فرق یہ ہے شرک نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا سننا ذاتی ہے بندے کا سننا خدا کا عطا کردہ ہے سبحان اللہ اللہ کی سماعت ذاتی ہے بندے کی سماعت عطائی ہے اللہ کی سماعت لامحدود ہے بندے کی سماعت محدود ہے اللہ کی سماعت لا فانی ہے بندے کی سماعت فانی ہے اللہ جسے جتنا محدود عطا کرے وہ اتنا دیکھتا اتنا سنتا ہے لیکن اللہ کی طاقت لا محدود ہے لا فانی ہے اور عطائی نہیں بلکہ اس کی ذاتی ہے انبیاء اولیاء حورین باعث لوح و قلم یہ لوح و قلم بھی سنتے ہیں یہ لوح و قلم بھی ارے میاں یہ بڑے دور کی بات ہے بہت ساری دلیلیں ہیں اس پہ بہت ساری دلیلیں ہیں بلکہ ایک حدیث مبارکہ اور بڑے مزے کی آپ کو سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کمال سماعت اور آپ کی کیا شان ہے کہ شب معراج بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضور تشریف لائے واپس معراج شریف سے تو اپنے غلام حضرت بلال با کمال حضرت بلال با کمال رضی اللہ تعالی آپ سے فرمایا کہ یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته سنہ فی الاسلام سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ کہ اے بلال تم اسلام میں کون سا نیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز کو جنت میں بین یدی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز کو اپنے آگے سنا ہے اپنے آگے سنا ہے ہائے ہائے مولوی کے لیے یہ مصیبت ہے موت ہے بد عقیدہ کے لیے یہ احادیث ہے یہ تو سنی سمجھتا ہے نا مقام مصطفیٰ یہ تو سنی سمجھتا ہے اسی لیے تو سڑکوں پہ جانے دے رہے ہیں نا سبحان اللہ وہ سڑکوں پہ جانے دے رہے ہیں تو مسجد کے اندر سبحان اللہ اتنی ڈھیلی سی حضور نے فرمایا بلال اسلام میں کون سا نیا عمل کرتے ہو اسلام میں کون سا یہاں بھی بدبخت نے اعتراض کیا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا حضور کو
دلیل بنا کے پیش کرتے. دیکھنا جی یہ حضور نے پوچھا بلال کون سا نیا عمل کرتے ہو؟ اگر حضور کو پتا ہوتا تو نہ پوچھتا. حضور کو پتا ہوتا تو پھر نہ پوچھتا. لیکن نہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں سنی کہتا ہے کہ حضور کو پتا تھا. حضور کو پتا تھا. حضور کو پتا تھا. پوچھا اس لیے کہ مجھے بھی پتا چل جائے تجھے بھی پتا چل جائے. اور اگر حضور کو کسی عمل کا پتہ نہیں ہے, اگر حضور کو ایک عمل کا پتہ نہیں اور اس کا وہ امتی کو عمل کرتا ہے اور حضور کو پتہ نہیں, پھر تو وہ بدعت ہوا. پھر تو وہ اگر یہاں ہم کہیں گے حضور کو پتہ نہیں تھا بلال نے کیا تو پھر بلال استغفر اللہ بدعتی ہو گیا. ایسی بات پتہ تھا, لیکن مصطفیٰ با کمال نے پوچھا اس لیے کہ بلال تم اپنا وہ عمل بتاؤ کہ میرے امتیوں کو پتہ چل جائے گا. یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته سنة في الاسلام سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. کون سا نیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے سنائے. کوئی یہاں کہے کہ بھائی بلال تو نبی کی معیت میں معراج میں گیا نہیں تھا. اور حقیقت بات ہے کہ بلال حضور کے ساتھ گیا. بلال حضور کے ساتھ گیا. آپ نے کبھی سنا کوئی صحابی آپ کا ساتھ نہیں؟ وہ جبرائیل تھا اور اس کے ساتھ فرشتے, اور حضور شب اسرا کے دولہ تھے اور براق پہ سوار تھے. جبرائیل نے لگام تھامی تھی, فرشتوں کا ساتھ میں جلوس تھا اور وہ آگے بڑھ رہے تھے. مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد آسمانوں کی طرف پرواز بلند ہوئی اور ساتھ میں کوئی غلام نہیں تھا. حضور کے ساتھ غلام کوئی بھی. اے اللہ کے حبیب, آپ کے ساتھ تو آپ کا کوئی غلام نہیں گیا. آپ کا کوئی غلام نہیں گیا. جب گیا نہیں تو پھر آواز نہیں اٹھی, چلا نہیں. جب چلا نہیں تو آواز نہیں اٹھی. جب آواز نہیں اٹھی تو کملی والے آپ نے کیا سن لیا؟ آپ نے, بڑی عجیب بات ہے, آپ نے کیا سن لیا؟ تو گویا اس کی مختلف وضاحتیں علماء نے فرمائی ہے, لیکن میں مختصراً ہی آپ کو بتا دوں کہ عاشقان مصطفیٰ یہاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور جنت میں تھے اور بلال مدینے کی. حضور جنت میں جا رہے تھے, بلال مدینے کی گلی میں چل رہا تھا. تو گویا حضور نے جنت میں رہتے ہوئے بلال کی مدینہ کی گلی میں قدم کی اٹھنے والی آواز کو تمہارا اور میرا یاد علماء, یہاں پہ بہت سارے علماء بلکہ 2 احادیثیں یوں بھی آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے, اپنی ناقہ عظمہ پہ جب سوار ہوں گے, جناب بلال محاطہ میں ہوئے ہوگا, جنت میں داخلے کا وقت آئے گا. جناب بلال آگے جنت میں داخل ہوں گے, پیچھے مصطفیٰ اپنی سواری پہ سوار ہوگا. بلال جنت میں چلیں گے, قدموں کی ٹاپ وہ آواز اٹھے گی. میرے نبی نے جنت میں اس وقت جانے کی وہ آواز, بلال کی قدموں کی وہ آواز ہزاروں سال پہلے شب معراج سن لی. میرا نبی تو بڑا کمال کی سوال کرنے والا ہے, تو پھر مدینے میں رہتے ہوئے میرا درود, آپ کا درود, ہمارا سننا, ہمیں دیکھنا, یہ اس کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے. المختصر, رات بڑی قدر والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ عز و جل نے فرمایا اور ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قدر والی رات میں. قرآن کو ہم نے کب نازل کیا؟ قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے.
راتوں سے بہتر رات ہے 1000 مہینے. اس کے شان نزول کے بارے میں آپ اس طرف نہیں جانا چاہتا. مختصراً آپ کے گوش گزار کر دو کہ جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ عز و جل اس کو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ثواب عطا فرمائے گا. برابر نہیں، بہتر برابر نہیں. اب خدا کا بہتر کتنا وسیع ہے یہ مجھے اور آپ کو کیا پتا. خیر من الف شہر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے. اور 1000 مہینہ یہ 83 سال 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے. کتنا؟ 83 سال 4 مہینے کا کم و بیش عرصہ بنتا ہے. گویا جس نے ایک لیلۃ القدر کو زندہ کیا اس نے اللہ کے ہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیا. اور جس نے بار بار خوش نصیب میں اس رات کو زندہ کیا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب پا لیتا ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ عز و جل خطاب فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. درد دل اور حسن نظر مانگ لو. مانگو، اپنے لیے بخشش کا سوال کرو، اپنی بیماری سے شفا کا سوال کرو، اور رزق میں کشادگی کا سوال کرو. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی کا سوال کرو، اور اپنے بیوی بچوں کی خوشحالی کا سوال کرو. جن کے والدین مرحوم ہیں ان کی بخشش کا سوال کرو. اور ساتھ ساتھ میں کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، ساتھ میں جناب جبرائیل روح الامین بھی ہوتے ہیں. وہ زمین پہ اترتے ہیں، اللہ کے اذن سے زمین پہ پھیل جاتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ، جاؤ میرے بندوں کو دیکھو جو قیام میں، رکوع میں، سجدہ میں جھکے ہوئے ہیں، اور ان سے جا کے مصافحہ کرو، سلام کرو. ان سے جا کے مصافحہ کرو، سلام کرو، ان سے جا کے مصافحہ کرو. اور یہاں اللہ عز و جل امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام کے شب بیداروں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو نا یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں میں نے تم سے مشورہ لیا تھا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا. رب نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ. جب فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کسی کو قیام میں پاتے ہیں، رکوع میں، سجدہ میں پاتے ہیں، ذکر و تسبیح و تحلیل میں پاتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی پیدائش پر تم نے انگلی اٹھائی تھی. دیکھو نا کیسے میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. المختصر. اور یہ نزول قرآن کی رات بھی ہے جب قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. تو وہ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. اور آسمان دنیا سے نبی کی بارگاہ میں 23 سال کے عرصہ میں مکمل یہ 30 پارے کامل ہوئے. ضرورت کے مطابق آتے رہے، ضرورت کے مطابق آتے رہے. اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب قرآن نازل ہوا تو رات کون سی تھی اور مہینہ کون سا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن رمضان کے مہینے میں اترا اور لیلۃ القدر کی رات کو اترا. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. قرآن بڑی عظمت والی. کاش
کہ 2-3 گھنٹے ہوتے نا تو تفصیل میں آپ کو بتاتا، لیکن میں بھاگ رہا ہوں، میں باتیں آگے نکال رہا ہوں۔ 39 منٹ ہو گئے، 2 بجے ہم نے دعا کرنی ہے، میں آگے نکل رہا ہوں۔ قرآن نازل ہوا، رمضان کا مہینہ تھا اور رات تھی لیلۃ القدر کی، لیلۃ قدر کی اللہ تو سب کو بھی بڑے قدر والے کرے، ذرا بولو نا لیلۃ قرآن نازل ہوا۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے نا، اس کو فضیلت ملی میرے نبی کی اوصاف بیان کرنے کی وجہ سے، مختصر میرے نبی کے کمالات بیان کرنے کی وجہ سے اسے عظمت ملی۔ اسے پہلے قرآن اور علماء نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور کے اوصاف بیان کرنے کی وجہ سے، حضور کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے، نازل ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے سینہ اطہر پر نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کو اللہ نے عظمت والا بنا دیا۔ قرآن کو اللہ نے عظمت والا، اور قرآن وہ ہے جو دنیا کا ساتھی بھی ہے، قبر کا ساتھی بھی ہے، حشر کا ساتھی بھی ہے۔ قرآن دنیا کا، قبر کا، حشر کا۔ جب بچہ سکول جا رہا ہوتا ہے، جب بچہ سکول جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا نصاب، اپنی کتابیں، وہ انگلش، سائنس وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ اپنے بیگ میں ڈال کے کہاں لٹکا دیتا ہے؟ کہاں پہ؟ پیٹھ پیچھے لگاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے لٹکاتا ہے۔ بچہ جب سکول جاتا ہے تو اس کا بیگ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پیچھے۔ کہاں پہ؟ اللہ سب سے بڑی صداقت کی دلیل یہ بات ہے جو کتابوں میں نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بچہ سکول جا رہا ہوتا ہے دنیاوی کتابیں اٹھائے ہوئے، تو وہ دنیاوی کتابیں اس کی پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن جب وہی بچہ سکول سے چھٹی پہ واپس آیا، اپنا کھانا وغیرہ کھایا، نماز ظہر کے بعد قاری صاحب نے اعلان کیا بچوں کلاس لگ گئی ہے، آ جاؤ مسجد میں، اسی بچہ نے اللہ کا قرآن اٹھایا، پیٹھ پیچھے نہیں بلکہ سینے سے لگا کے مسجد، سینے سے لگا کے۔ اور دل ٹھنڈ ہویا نہیں ہویا؟ ہویا نہیں ہویا؟ تو پھر آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینے سے لگا کے۔ صبح گیا تھا، بہت ساری پیچھے اتنا بڑا بوجھ لیکن پیٹھ کے پیچھے، اور جب مسجد گیا تو سینے کے آگے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی نا، وہ پیٹھ پیچھے لگانے والا اشارہ کر رہا ہے کہ ارے دنیا والو، یہ سکول پڑھ کے بیگ اٹھا کے میں دنیا کی ڈگریاں تو حاصل کر لوں گا، لیکن جب دنیا سے میں کوچ کر گیا تو یہ تعلیم پیچھے رہے گی، یہ تعلیم پیچھے رہے گی، یہ تعلیم پیچھے رہے گی۔ اور قرآن اٹھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے ارے دنیا والو سن لو، مجھے دیکھ لو، میرے عمل سے نصیحت حاصل کر لو، جسے میں نے سینے سے لگائے ہوئے ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ آگے جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدیہ کے مال پہ اللہ کے نبی نے انہیں چوکیدار چھوڑا، پہرا دینے کے لیے مقرر کیا، پہرا دو۔ اللہ کے نبی کا غلام پہرا دے رہا ہے، رات کا وقت ہوا، بخاری شریف اس کو شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رات کا وقت ہوا، ایک آدمی آیا، آ کے وہ گندم وہ غلہ وغیرہ اناج سمیٹنے لگا، چادر میں ڈالنے لگا۔ جناب ابو ہریرہ نے اٹھ کے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہنے لگا تجھے میں جانے دوں گا نہیں، جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا۔ اس نے آگے سے منت سماجت کی، کہا اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں عیالدار ہوں، بھوکا ہوں، میں اس لیے اناج سمیٹ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے غلام کو اس پہ رحم آ گیا، اسے چھوڑ دیا اور اس نے کہا پھر نہیں آنا، کہ
کہنے لگا نہیں آؤں گا. جب صبح ہوئی اللہ کا وہ بندہ نبی کا غلام نبی کی بارگاہ میں گیا, واقعہ بیان نہیں کیا, پہلے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والا چور کہاں پہ ہے؟ رات والا غیب دان نبی نے سوال کیا وہ رات والا چور کہاں پہ ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو منتیں کرنے لگا تھا, اپنی تندرستی اور افلاس کی فریاد کی وجہ رحمایا میں نے چھوڑ دیا اور اس نے نہ آنے کا وعدہ کیا ہے. غیب دان نبی نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا وہ پھر آئے گا, وہ پھر آئے گا, وہ پھر اللہ وہ حالت پر کیا ہوگا سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے نہیں آتی؟ ذرا پھر سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. پھر آئے گا